یہ حوالہ دینے لگا ہمارے اہل سنت کے سر کا تاج ہے. اچھا. امام حافظ ابو القاسم حسقانی، ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 475، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا، سارے یہاں بیٹھے ہوئے. آقا علیہ السلام سے میں نے ایک سوال کیا، اس کا مطلب ہے میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ علی علیہ السلام جانتے تھے جو پوچھنا چاہ رہے تھے. اچھا. جانتے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے. کتاب میں نے اہل سنت کی لی، دیگر کتب میں بھی ہے، میں وقت بچا رہا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. مولا فرماتے میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ قال من اولی الامر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اولی الامر کون ہے؟ سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اولہم. اللہ اکبر. حضرت علی کو حضور سید دو عالم فرما رہے ہیں کہ تم ان کے پہلے ہو. اے علی، وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے نا، ایک جو طبقہ ہے، ایک جو گروہ ہے، ان میں پہلا اولی الامر علی تو ہے. اللہ اکبر. اگر تو حکومت ہی اولی الامر کے ساتھ اٹیچ ہوتی تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ علی چوتھا تو ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے علی پہلا تو ہے. بلکہ یہ جو ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے وہ میں ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ سنیے گا. آپ وقت نہ دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ وقت دیکھ رہے ہیں، میں احادیث بھی چیک کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلو، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو اولی الامر کی بات ہو رہی ہے، یہ جو میں آپ کو حدیث دینا چاہتا ہوں میں اس لیے تاکہ حوالہ جو ہے نا اتھینٹک اسی کا بات جائے لوگوں تک، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ علامہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے جو حوالہ دیا وہ غلط تھا. امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں، اوکے، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4577 4577. ابھی اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے. اور اس حدیث کو بیان کر کے نیچے پتا امام حاکم کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. اچھا، یہ حدیث شیخین کی یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ حدیث ہے صحیح. اور آگے سن، اسی حدیث کے نیچے امام ذہبی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح. اچھا، یہ حدیث صحیح. اور امام ذہبی پتہ کون ہے؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ علم رجال پہ اور احادیث پہ، ذریت پہ سب سے بڑے امام. اور پتہ کس طرح کے بندے ہیں؟ اتنا شدید بندہ ہے نا، اتنا سخت بندہ ہے یار. میں امام ذہبی نے کہا کہ حدیث سے بہت باریکی سے پرکھتے ہیں حدیث کو. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ، میں کہتا ہوں جیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا جیسے وہ ہمارا وہ چھاننا نہیں ہوتا. ہاں بالکل ایسے، اس میں سے صحیح بات، امام ذہبی صحیح بات کی. وہ کہہ رہے ہیں حدیث سے صحیح. اب حدیث سنیں آپ، اولی الامر کی بات ہو رہی ہے. ہاں، یہاں آقا علیہ السلام زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انی تارک فیکم امرین. میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑ جا رہا ہوں. امرین، امرین، 2 امر، اولی الامر چھوڑے جا رہا ہوں. سنیں آگے فویس بھائی، ان اتبعتموہما، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، ان کی امرین کی، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، کیا؟ لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا؟ وہما کتاب اللہ و اہل بیتی اطراتی. اور وہ 2، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت ہے. اللہ، ان کی اگر اتباع کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. امرین. اب بات ابھی پوری تو نہیں نہ ہوئی کہ قرآن اور میری اطرت، میری اہل بیت یہ تمہارے لیے اولی الامر ہے. یا رسول اللہ، اہل بیت کون سی؟ قرآن تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن ہے. آپ نے کہہ دیا ایبسولوٹ اہل بیت، اہل بیت میں تو سارے آ گئے، سارے اولی الامر ہیں. بات ابھی ختم نہیں کی آقا علیہ السلام نے. یہ بیان کر کے ثم قال، جب ثم قال آتا ہے نا کسی بات کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ اور معاملہ چل رہا ہے. اچھا، ایک بات کر کے بھی معاملہ آگے چل رہا ہے، آگے جاری ہے. پھر مزید فرمایا، کیا فرمایا؟ اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جانتے ہو میرے سے ابھیو کہ میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. ایک دفعہ نہیں، 3 مرتبہ، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ دہرایا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ نے جو حکم دیا ہے
کہ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر دو امرین کی اطاعت کریں گے، قرآن کی اور اہل بیت کی، اور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے یا رسول اللہ، ہم سن رہے ہیں، آقا علیہ السلام سن رہے ہو، سنو پھر قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بس پھر سنو، یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. یعنی اس کے ساتھ اٹیچ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث مبارکہ کو الگ ہے من کنت مولا والی، یہ اس کے ساتھ ہے، ساتھ ہے حدیث صحیح، حدیث متواترہ، حدیث مشہورہ. یعنی صحابہ میں بھی اس حدیث کا بڑا ایک شہرہ تھا اور محدثین میں بھی، یعنی متواتر بھی ہے حدیث اور مشہور بھی ہے. میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی بتاتا ہوں. پہلے تو امام زاہبی کا حوالہ دیا، اتنی باریک بینی سے احادیث کا انتخاب کرنے والے. پھر اس کے بعد تواتر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر بندے نے روایت کی ہے، تسلسل کے ساتھ روایت کی، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں، اور مشہورہ بھی، محدثین میں بڑی معروف ہے. یہ وہ روایت ہے. یعنی اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے امرین کا ذکر کر کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے دکھا کے یہ امر، یہ اولی الامر، ایک قرآن اور یہ علی مال قرآن بل قرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. یہ دیکھنے میں دو میں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، دونوں جڑے ہوئے، جڑے رہیں گے اور جڑے ہوئے حوض کوثر پہ آئیں گے. بات ہے یہاں فیض بھائی، صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اپنا مقام پر پڑتا ہے. ہماری سرکت آ جائے یار مصطفیٰ کریم کے جیسے آپ کرتے ہو، جہاں سارا صحاب بے شک وہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سونا ہی یار. بے شک. لیکن حضور علیہ السلام نے کسی ایک مقام پہ، کسی ایک کتاب میں بھی یہ روایت آپ کو نہیں ملے گی. حضور نے فرمایا میں صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت، قرآن اور علی. اہل بیت کو اب سیلوٹ کہہ کے، مطلق کہہ کے، پھر آگے علی علیہ السلام کو کہہ کے خاص کر دیا. یہ علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حوض کوثر پہ بھی جڑے ہوئے آئیں گے.